السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم سورہ فلق اور ناس کا مطالعہ کریں گے۔ اس سورت میں تعلق باللہ کے تعلق سے ہم پڑھنے والے ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ سے کیسا ہو، اور ہمارا تعلق اللہ سے جتنا مضبوط ہوگا شیطان اتنا ہی ہم سے دور بھاگے گا۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور شیطان کی طاقت بھی آج پتہ چلے گی، جیسے کہ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ شیطان کا جال مکڑی کے جال کی طرح، مکڑی کے گھر کی طرح۔ مکڑی کا گھر گھروں میں سب سے کمزور گھر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر بندے کا تعلق اللہ رب العزت سے ہو، اللہ کے کلام سے ہو، وہ اللہ رب العزت سے تعوذ اور استعاذہ کرتا ہو، تو شیطان اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا انشاءاللہ تعالی۔ آج کی ان دو صورتوں میں ہم تعوذ کے تعلق سے پڑھیں گے، یعنی پناہ طلب کرنا، اور یہ ایک عبادت ہے۔ استعاذہ کے بھی معنی یہی ہے، پناہ طلب کرنا، اور پناہ چار چیزوں پر مکمل ہوتی ہے۔ پناہ چار چیزوں پر مکمل ہوتی ہے، نوٹ کریں۔ نمبر ایک، پناہ طلب کرنے والا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ساری مخلوق اس خالق کے سامنے پناہ طلب کرتی۔ یہاں پر کہا گیا قل، کس کو کہا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بزرگ ہستی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام و مرتبے میں زیادہ ہستی مخلوق کے اندر اور کون ہے؟ لیکن آپ بھی اللہ رب العزت سے استعانت چاہ رہے ہیں، پناہ طلب کر رہے ہیں۔ نمبر ایک، پناہ طلب کرنے والا۔ دوسرا، وہ جملہ و کلمات جو پناہ پر مشتمل ہے۔ دوسری چیز، وہ جملہ و کلمات جو پناہ پر مشتمل ہو۔ تیسرا، پناہ دینے والا، کہ پناہ کون دے گا۔ چوتھا، کس چیز سے وہ پناہ طلب کی جا رہی ہے، کس چیز سے پناہ طلب کی جا رہی ہے۔ ان چار چیزوں پر تعوذ مکمل ہوگا۔ ان دو صورتوں کے تعلق سے پہلے چند فضائل لکھیں پوائنٹ کی شکل میں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں صورتوں کو معوذتین صورتیں کہا جاتا ہے۔ نمبر ایک، معوذتین صورتوں جیسی اور کوئی صورتیں نہیں پناہ طلب کرنے کے تعلق سے، اللہ سے استعانت مدد مانگنے کے تعلق سے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ آج رات ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ ان جیسی آیت کبھی دیکھی نہیں گئی، اور وہ وہی ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ مسلم شریف حدیث نمبر 814۔ دوسرا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے لیے معوذتین صورتوں سے بہتر اور کوئی صورت نہیں۔ پہلے پوائنٹ میں ہم نے کیا پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ آج رات ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ ان جیسی آیت کبھی نہیں دیکھی گئی، اور وہ یہ ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ بالناس۔ دوسرا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے لیے معوذتین صورتوں سے بہتر اور کوئی صورت نہیں، یعنی جب ہمیں اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرنا ہے اس کی کسی بھی مخلوق کے شر سے یا شیطان سے، تو اس سے بہتر چیز اور کوئی نہیں۔ اس تعلق سے حدیث، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عابس، کیا میں تمہیں سب سے افضل صورتوں کے متعلق نہ بتاؤں جن کے ساتھ پناہ مانگی جاتی ہے؟ انہوں نے کہا، انہوں نے عرض کیا، ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس بتائی۔ صحیح سلسلۃ الصحیح، جو پہلی میں نے حدیث بتایا تھا وہ مسلم شریف کی تھی، حدیث نمبر 814، اور یہ دوسرے پوائنٹ کی جو حدیث ہے یہ صحیح سلسلۃ الصحیح حدیث نمبر 1104، اور دوسری نسائی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 312۔
312, मुसनद अहमद जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 153। इस ताल्लुक से एक और रिवायत इसी पॉइंट में हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहा था कि आपने फरमाया, ए उक़बा कहो। मैंने अर्ज किया, क्या कहूँ? तो आपने खामोशी इख्तियार फरमाई। फिर आपने फरमाया कि ए उक़बा कहो। मैंने अर्ज किया, क्या कहूँ? तो आपने फिर खामोशी इख्तियार फरमा ली। तो मैंने कहा कि अल्लाह मुझे फिर लौटा दे, मतलब आप फिर से इस बात को कहें। तो चुनांचे आपने फरमाया, ए उक़बा कहो। तो मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल क्या कहूँ? आपने फरमाया, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। मैंने इसे पढ़ा हत्ता कि सूरत पूरी हो गई। फिर आपने कहा, कहो। मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल क्या कहूँ? आपने फरमाया, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। मैंने उसे पढ़ा हत्ता कि पूरी सूरत पढ़ ली। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर फरमाया, किसी सवाल करने वाले ने इसकी तरह का सवाल नहीं किया और किसी पनाह मांगने वाले ने इस तरह की पनाह नहीं मांगी। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत से सबसे बेहतर पनाह मांगने की जो कलमात है वो इन्हीं दो सूरतों के अंदर हैं। ये इसका खुलासा हुआ। ये हदीस है सही अबू दाऊद हदीस नंबर 1316 और सही निसाई हदीस नंबर 5438 पॉइंट नंबर 3। तीसरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़तें सूरतों को बेहतरीन सूरतें कहा और सोते और जागते वक्त उन्हें पढ़ने का हुक्म फरमाया। जैसा कि हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि मैं उन वादियों में से एक वादी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे चल रहा था कि आपने मुझसे फरमाया, ए उक़बा तुम भी सवार क्यों नहीं हो जाते? मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के पेश नजर आपकी सवारी पर सवार न हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर थे और ये पैदल नीचे चल रहे थे। तो नबी मुकर्रम ने फरमाया कि तुम भी क्यों नहीं सवार हो जाते? तो आपने फरमाया कि मैं इस वजह से नहीं सवार हुआ कि आपकी अजमत की वजह से। फिर आपने फरमाया, ए उक़बा तुम सवार क्यों नहीं हो जाते? मुझे खदशा हुआ, मतलब मुझे ये ख्याल आया, दिल में खदशा लाहक हुआ कि आपकी नाफरमानी ना हो जाए, कि आप बोल रहे हैं और मैं नहीं आ रहा हूँ तो कहीं नाफरमानी ना हो जाए। इसलिए जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी से नीचे तशरीफ ले आए तो आपके फरमान के मुताबिक या आपके फरमान की तामील के लिए मैं उस पर सवार हो गया और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सवार हो गए। तो आपने फरमाया, ए उक़बा क्या मैं तुम्हें दो ऐसी बेहतरीन सूरतें न सिखाऊं जिन्हें लोगों ने पढ़ा? मैंने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल जरूर सिखाए। तो आपने फरमाया, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ो। फिर नमाज कायम की गई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत के फराइज को अंजाम दिया और नमाज में इन्हीं दो सूरतों को पढ़ा। यानी नमाज पढ़ी गई तो रसूल अल्लाह ने इन्हीं दो सूरतों को पढ़ा, यानी फलक और नास को। फिर आपका मेरे पास से गुजर हुआ। अब गौर करें, फिर आपका मेरे पास से गुजर हुआ तो आपने फरमाया, उक़बा इन दो सूरतों के बारे में क्या ख्याल है? जब भी तुम सोने लगो और उठो तो इन दो सूरतों को पढ़ लो। तो इससे पता चला कि सोते वक्त भी और जब हम उठे उस वक्त भी इसको पढ़ना चाहिए, जो नबी मुकर्रम की तालीम है। सही सिलसिलतु सही हदीस नंबर 3499 मुसनद अहमद जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 144। अबू दाऊद हदीस नंबर 1462 अबू दाऊद हदीस नंबर 1462 और निसाई हदीस नंबर 5439। चौथा पॉइंट, जिन्नात और नजर बद से बचाव के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़तें सूरतें पढ़ने का हुक्म दिया या आप मौज़तें सूरतें पढ़ा करते। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात और इंसानों की नजर से पनाह मांगा करते थे, यहाँ तक कि मौज़तें सूरतें नाजिल हो गई, यानी फलक और नास नाजिल हो गई। बस जब वो नाजिल हो गई तो आप उनके साथ दम करना शुरू कर दिया और इनके अलावा तमाम दमों को छोड़ दिया। मतलब इन्हीं अल्फाज के जरिए से मदद तलब करते थे और इसके अलावा सारी चीजों को छोड़ दिया। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 2058, निसाई हदीस नंबर 5494, इब्न माजा हदीस नंबर 3511। फिफ्थ पॉइंट, पांचवा पॉइंट, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
ہونے والے جادو کے اثر کو زائل کرنے کے لیے معوذتیں صورتیں نازل کی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا تھا اور اس جادو کو زائل یعنی ختم کرنے کے لیے یہ صورتیں نازل کی گئی. نبی مکرم پر جادو، کچھ لوگ اس کے اوپر اعتراض کر. دیکھیے اصل میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنایا ہے ہمارے لیے، یعنی آپ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہی ہمیں اپنانے کا حکم دیا گیا ہے. تو کچھ حالات آپ کے ساتھ ایسے رونما ہوئے ہیں کہ امت کے لیے اسوہ بن جائے کہ ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. کچھ حالات آپ کی زندگی میں ایسے گزرے ہیں، یعنی یوں کہہ لیں آپ کہ ایسے حالات اللہ رب العزت نے گزارا ہے تاکہ اس حالات میں امت گزرے تو انہیں پتہ چل جائے کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے. اگزامپل کے طور پر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند نہیں کھلی فجر میں، تو آپ جب نیند کھلی اس وقت آپ نے نماز پڑھ کے بتا دی کہ کبھی اگر ایسا ہو جائے تو ایسا کیا جا سکتا ہے. ایک وقت آپ ایسے علاقے سے گزر ہو رہا تھا کہ وہ بہت گندگی کا علاقہ تھا، تو آپ نے اپنی حاجت کو دوسرے وقت کے مقابلے میں دوسرے انداز سے اپنی حاجت کو پوری. آپ کے دل میں تھے اور حسن و حسین کندھے پہ آ کر کے بیٹھ گئے تو آپ نے سجدہ لمبا کر لیا. قرض آپ نے لیا تو یہودی نے بدتمیزی کیا اس قرض پر، تو قرض لینا کیسے اور دینا کیسے یہ سلیقہ بتا دیا، یعنی حالات سے گزارا گیا. ایسے اور بھی کئی معاملے ملتے ہیں زندگی میں کہ جس سے ہمیں اس حالات میں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس حالات سے ہمیں کس طریقے سے گزرنا ہے. اب آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا تو امت کو پتہ چل گیا کہ جب جادو کا اثر ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے. کوئی ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہمیں ایسا دین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر کے گئے ہیں کہ جس کی راتیں بھی دن سے زیادہ روشن. تو اگر جادو ہو جائے تو کس طریقے سے اس کا علاج کیا جائے گا، اس کے تعلق سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جادو کیسے ہوا، کس نے کیا. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 611 اسے امام بخاری نے لے کر کے آئے اپنی کتاب میں. بخاری شریف کے الفاظ ہیں. امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا، حتیٰ کہ آپ کو خیال ہوتا تھا کہ آپ ازواج مطہرات یعنی بیویوں کے پاس گئے ہیں لیکن آپ نہیں گئے تھے، یعنی آپ بھول جایا کرتے تھے. صرف اتنا ہی اثر آپ کے اوپر ہوا تھا. امام سفیان فرماتے ہیں کہ جادو سے جو بہت شدید کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا، اس نے مجھے اس کا جواب عطا فرمایا. تو سب سے پہلی چیز یہ پتا چلی کہ جب کبھی ایسا ہو جائے تو ہمیں اللہ رب العزت سے سوال، یعنی اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. سوال کرنا ہے مانگنا، تو اللہ رب العزت سے مانگنا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے عطا فرمایا. اور اس طرح کے میرے پاس 2 آدمی آئے، یعنی یہ 2 فرشتے اللہ رب العزت کی طرف سے آئے تھے، ایک جبرائیل علیہ السلام اور ایک دوسرے فرشتے، اور ان میں سے ایک میرے سر کے پاس اور دوسرے دونوں پاؤں کے پاس بیٹھ گئے. یعنی 2 فرشتے آئے، ایک سر کے پاس بیٹھ گئے اور ایک پاؤں کے پاس. اور جو سر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اس نے دوسرے سے کہا کہ انہیں کیا ہوا ہے، یعنی رسول اللہ کو کیا ہو گیا. تو اس نے جواب دیا کہ ان پر جادو ہو گیا. یعنی جو دوسرے فرشتے تھے انہوں نے کہا کہ جادو ہو گیا. اس نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا، تو اس نے جواب دیا کہ لبید نے جادو کیا. یہ یہودیوں کے خلیف خاندان کا تھا، مطلب یہ یہودیوں میں سے تھا اور منافق تھا. مطلب جھوٹا اسلام کا اس نے لبادہ یا جھوٹا اسلام کا اس نے دعویٰ کر کے، جس کو منافق کہتے ہیں، کہ اندر سے تو یہودی تھا لیکن اوپر سے وہ شو کر رہا تھا کہ میں مسلمان ہوں. اس نے پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا. یہاں سے پتہ چلا کہ جادو کس چیز سے کیا. تو اس نے بتایا کہ کنگھی میں اور کنگھی کرنے سے گرنے والے بال پر. یعنی اس نے اپنی بیٹیوں کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کا ٹکڑا اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک یعنی آپ کے بال تھے، اس کو اس نے بلوا لیا. پھر اس نے پوچھا کہ کہاں جادو کیا. اس نے بتایا کہ نرخوزے کے گوشے میں یعنی کھجور کے گوشے میں اور کنویں کے پیچھے اسے چھپایا گیا ہے. حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں پر تشریف لے گئے، اس جگہ پر تشریف لے گئے تھے اور آپ نے اس سے جادو کو نکال دیا. آپ نے فرمایا یہ وہ کنواں ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا. تو ایسے وقت میں رسول اللہ کو خواب دکھایا گیا تھا کہ کس چیز پہ کیسے کیا جادو کیا. اس کا پانی مہندی کی طرح
सुर्ख हो चुका था, खजूर के दरख्त भी जो है वो स्याह पड़ गए थे। चुनांचे इसे बाहर निकाल दिया गया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैंने अर्ज किया, आपने इसे फैला क्यों ना दिया, इस बात को आपने लोगों को क्यों नहीं बता दिया कि मेरे साथ ऐसा किया इस यहूदी ने या इस मुनाफिक ने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की कसम खाई कि अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला ने मुझे शिफा अता फरमा दी है और मैं इस बात को नापसंद करता हूँ कि किसी भी आदमी के बारे में शर को फैलाऊं। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 7565 बुखारी शरीफ। और हम सब जानते हैं कि कुरान के बाद सबसे सही किताब बुखारी, जिस पे सारे मुसलमानों का इजमा है कि इसकी हर हदीस सही है, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकली हुई बात है। एक दूसरे